وہ جو پیسہ ٹوٹل بنتا تھا، وہ جو پاکستان واپس آنا تھا، وہ اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ کے بجائے سپریم کورٹ کے یعنی ملک ریاض کے اکاؤنٹ میں کیوں گیا؟ ریاست کو کیا نقصان ہوا ہے؟ ریاست کو 190 ملین پاؤنڈ کا نقصان ہوا ہے۔ عدالت کی مجموعی کارروائی جج صاحب کے آنے کے بعد 7 منٹ چلی ہے، ٹوٹل 7 منٹ۔ سوال کرنے والے وہ صحافی ہوتے ہیں جو یہ دیکھتے ہیں کہ عمران خان ناراض نہ ہو جائے۔ آج یہ بندوبست نہیں تھا۔ بشرا کون سی سیاست کر رہی ہے کہ اس کو جیل میں بھیجا دیا؟ السلام علیکم، میں امداد ہوں۔ بالآخر فیصلہ ہو گیا، عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کرپٹ، بددیانت، چور، خائن اور بےمان ثابت کر دیے گئے ہیں۔ عدالت میں سزائیں ہوئی ہیں۔ بشرا بی بی صاحبہ کو 7 سال اور عمران خان صاحب کو 14 سال سزا، اور القادر یونیورسٹی جو ہے اس کو سرکاری تحویل میں لیے جانے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ معاملہ آپ کو پتہ ہی ہے، 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے اور اوپن اینڈ شٹ کیس تھا۔ سزا یہی ہونی تھی۔ ہم بڑے عرصے سے کہتے آ رہے ہیں کہ سزا یہی ہوگی۔ جب جج بار بار بدل رہے تھے تب بھی آپ کو بتا دیا تھا کہ سزا 14 سال ہی ہوگی، کیونکہ کیس میں کوئی ڈیفینس ہے ہی نہیں عمران خان صاحب کے پاس۔ وہ آپ کو پتہ چل گیا کیا کیا سزائیں ہوئی ہیں۔ اب عمران خان صاحب کو نیا نمبر بھی الاٹ ہو گیا، بشرا بی بی صاحبہ کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ اب دوبارہ وہ قید کاٹیں گی۔ عمران خان صاحب ایک طرف ہوں گے، دوسری طرف وہ ہوں گی، الگ الگ ہوں گے، لیکن اڈیالہ جیل میں ہی رہیں گے، ظاہر ہے۔ لیکن جو آپ تک خبریں پہنچی ہیں وہ تو آپ تک پہنچی ہیں۔ فیصلہ کیا آیا، فیصلے کی تفصیلات آپ تک پہنچ گئیں۔ تحریک انصاف نے اعلان کر دیا کہ جی ہم نے اس کو چیلنج کرنا ہے، اور عمران خان صاحب نے اپنی بہن کو کہا حوصلہ رکھے۔ لیکن میں جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں عدالت کا ماحول، جج صاحب کے آنے سے پہلے، جج رانا ناصر جاوید صاحب کے آنے سے پہلے، جنہوں نے فیصلہ سنایا، فیصلہ سنائے جانے کے بعد عمران خان صاحب کے سال میں تھے، بشرا بی بی صاحبہ کے سال میں تھی، اور وہ کیا کرتے رہے، کیا ہوتا رہا، وہ میں آپ کے سامنے تفصیلات رکھوں گا۔ اور ایک اور چیز آج ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے وہ یہ کہ آج ذرا عدالت میں ماحول پہلے سے مختلف تھا، یعنی کچھ اضافہ ہوا آج عدالت میں، خصوصی طور پر کچھ اضافہ کیا گیا۔ وہ اضافہ کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور عمران خان صاحب جو ہیں، انہوں نے جو کل ایک ٹانگ پہ بھنگڑا ڈال رہے تھے نا، ایک ٹانگ پہ، کہ لو جی ہمارا رابطہ ہو گیا جنرل عاصم منیر سے، جو عمران خان صاحب کا پرانا خواب تھا کہ کسی نہ کسی طرح عاصم منیر صاحب سانو منہ لاوے، گل کر لے ساڑھے نال، تو اس پر کل عمران خان صاحب بڑے خوش تھے۔ بیرسٹر گوہر صاحب کہتے ہیں کہ جی میں نے تو کوئی تصدیق نہیں کرنی تھی، مذاکرات ہمارے ہو رہے نہیں ہو رہے، یا ملاقات ہماری آرمی چیف کے ساتھ ہوئی نہیں ہوئی، لیکن عمران خان نے تصدیق کر دی تو ٹھیک ہے جی، میں بھی کہہ رہا ہوں کہ ہماری ملاقات ہوئی ہے۔ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ جی ہماری ملاقات جو ہے وہ پی ٹی آئی کے جو ایشوز ہیں اس پر باضابطہ، اس پر مذاکرات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمارے شروع ہو چکے ہیں، بیرسٹر گوہر نے۔ اور اس کے بعد جب کل سیکورٹی ذرائع نے کہا کہ سیکورٹی امور کے علاوہ کوئی اور معاملہ ڈسکس نہیں ہوا، اور بیرسٹر گوہر نے کوشش کی سیاسی معاملات اپنا زیر بحث لانے کی، لیکن ان کو منع کر دیا گیا، تو پھر بیرسٹر گوہر نے پھر رات کو یہ کہہ دیا کہ جی نہیں، سیاسی امور پر نہیں، بات چیت ہماری آرمی چیف کے ساتھ ہوئی تھی سیکورٹی امور پر۔ تو اس پر لے کر عمران خان صاحب کل بڑا خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے، بڑا مطلب ان کا دل کر رہا تھا کہ میں ناچوں۔ تو وہ عمران خان صاحب آج اسی عاصم منیر، جنرل عاصم منیر صاحب، جن کے ساتھ ان کے اپنا چیئرمین بیرسٹر گوہر اور وزیر اعلیٰ علی بن گنڈا پور صاحب کی ملاقات کو لے کر وہ عمران خان صاحب کو کوئی امید پیدا ہوئی تھی، اسی جنرل عاصم منیر کے متعلق آج عمران خان صاحب نے کیا کہا۔ یہ سارے معاملات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک چیز آغاز میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ ٹکر چل رہے تھے ٹی وی چینلز پر فیصلہ سنائے جانے کے بعد کہ مسلم لیگ نون کا جشن، مٹھائیاں تقسیم کی گئی۔ مجھے یاد ہے جس دن نواز شریف صاحب کو نااہل کیا گیا تھا اقامہ میں، تحریک انصاف، کیونکہ فیصلہ پتہ تھا کہ فیصلہ کیا آنا ہے، تو پی ٹی آئی نے گرین ٹاؤن، اپنا گارڈن ٹاؤن میں برکت مارکیٹ سے آگے بالکل نکڑ پر پی ٹی آئی کا وہاں پر دفتر ہوا کرتا تھا، اور اس دفتر میں تحریک انصاف نے جشن کا بندوبست کیا ہوا تھا، اور میں بیٹ کرتا تھا پی ٹی آئی کی۔ تو 2017 کی بات ہے جب نواز شریف صاحب نااہل ہوئے تھے، تو میں کوریج کے لیے وہاں پہنچا، اور اے آر وائی لگا ہوا ہے، اور صابر شاکر صاحب نے بھنگڑا ڈالتے ہوئے خبر دی تھی، خوشی سے اعلان کیا تھا کہ لو جی نواز شریف صاحب کو نااہل قرار دیا گیا۔ تو اس وقت وہ مٹھائی پڑی ہوئی تھی، پہلے سے پڑی ہوئی تھی، سارا بندوبست پہلے تھا۔ تو میرے پاس اشتیاق، لالا اشتیاق، شاید آج کل جیل میں یا کدھر ہے، عمران خان صاحب کے اگر کوئی ایک پی ٹی آئی کے ساتھ اگر کوئی سچا آدمی ہے نا، وہ وہی ہے، میاں والی کا ہی ہے میرا خیال ہے، لالا اشتیاق۔
وہ میرے پاس آیا سرائکی، لالا مٹھائی گنو، میں کہا نہیں لالا میں نہ کھا سا، کیوں نہ کھا سو؟ میں کہا بھائی سیاست دانوں کو سزاؤں پر مٹھائی نہیں کھائی جاتی، آج نواز شریف کی مٹھائی بانٹ رہے ہو، کل کو تم لوگوں کو جب سزا ہوگی، تم لوگ جب نااہل کر دیے جاؤ گے تو پھر میں پوچھوں گا کہ مٹھائی کا کتنا مزہ آیا۔ وہ بلاول نے کہا تھا نا کہ تبدیلی کا مزہ آیا، امپائر کی انگلی کا مزہ آیا۔ تو مٹھائیاں نہیں تقسیم کرنی چاہیے، خوشیاں نہیں منانی چاہیے سیاست دانوں کو سزا آنے پر۔ عمران خان صاحب کو سزا آئی ہے، اور میں جج صاحب نے جس انداز میں فیصلہ بار بار مؤخر کیا اس وجہ سے معاملہ مشکوک ضرور ہوا، لیکن میں آپ کو ڈے ون سے کہہ رہا ہوں کہ فیصلہ یہی آنا تھا۔ وجہ یہ ہے کہ پیسہ ریاست پاکستان کا پکڑا گیا، وہ پیسہ واپس ملک ریاض کو دے کر عمران خان نے زمینیں لے لی۔ اتنا سا کیس ہے، سادہ سا کیس ہے۔ وہ پیسہ اگر اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ نمبر 1 جو کہلاتا ہے، جو ریاست پاکستان کا اکاؤنٹ ہے، اگر اس میں پیسہ آتا تو پھر بے شک عمران خان صاحب جو مرضی کرتے، کوئی مسئلہ نہیں تھا، زمینیں لے رہے ہوتے پھر بھی کوئی ایشو نہیں تھا۔ ایشو یہ تھا کہ جو ملک ریاض کا اکاؤنٹ تھا سپریم کورٹ میں، اس میں پیسے دے دیے گئے تھے، واپس کر دیے گئے تھے ملک ریاض صاحب کو۔ تو بہرحال پہلے تو سزا پر کہ یہ عدالت نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی جو ہیں، رانا ناصر جاوید صاحب نے، عمران خان اور بشرا بی بی کرپٹ پریکٹسز کے مرتکب پائے گئے ہیں، یعنی جو میں نے آغاز میں کہا کرپٹ، خائن اس لیے کہ وہ ریاست کا پیسہ تھا، عمران خان صاحب کے پاس ریاست کی امانت تھی، وہ خائن ہوئے۔ دوسرا زمینیں لیں، تیسرا چوری کی، خاموشی کے ساتھ بند لفافے میں منظوری لی کابینہ سے، اور بشرا بی بی نے معاونت کی، آنت کی۔ تو عمران خان مرکزی ملزم 14 سال سزا، بشرا بی بی کو 7 سال سزا۔ میں نے آپ کو آج صبح جو ولاگ کیا تھا اس میں بتایا تھا کہ اسی طرح ہی سزائیں ہوں گی۔ اب اس میں جو ایک چیز جو ظاہر ہے جس کا ہم نہیں کسی کو اندازہ تھا، اس طرف توجہ بھی نہیں تھی کہ یونیورسٹی کا کیا ہوگا۔ تو القادر یونیورسٹی جو ہے وہ بھی سرکاری تحویل میں دے دی گئی ہے، 200 بچے اب تک اس وہاں پر ہیں، اور وہ یونیورسٹی والا ماحول وہاں نہیں ہے۔ بہرحال اگر وہ واقعی وہاں پر کسی کو پڑھایا جا رہا ہے بچوں کو، تو وہ متاثر نہ ہو، ان کو کہیں اور کیا جائے۔ باقی جو عمران خان صاحب، اور آج میں سن رہا تھا شبلی فراز صاحب کہہ رہے تھے کہ جی سیرت نبی وہاں پڑھائی جا رہی ہے، تو یہ بھائی آج عمران خان صاحب سے سوال کیا گوہر بٹ نے کہ جی کیا چوری کے پیسے پر مسجد بن سکتی ہے؟ تو عمران خان نے کہا وہی پرانا کہ جی دیکھیں مجھے تو 9.5 ارب روپے سالانہ ملتے ہیں شوکت خانم کے لیے، مجھے کیا پتا کہ کس نے چوری کے پیسہ دیا ہے، کس نے کیا دیا۔ تو وہ تو ایک الگ معاملہ ہے نا، خاموشی کے ساتھ کسی نے پیسہ دے دیا شوکت خانم کو، اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا، چندہ دے دیا، اس کو تو آپ نہیں جانتے۔ ملک ریاض کے ساتھ آپ ڈیل کر رہے ہیں نا، تو وہ تو سیدھا سیدھا چوری اور کرپشن کا پیسہ تھا۔ اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ملک ریاض نے نواز شریف کے بیٹے کو رشوت دی۔ آج بھی عمران خان نے کہا کہ جی ملک ریاض نے تو نواز شریف کے بیٹے کو 9 ارب روپے رشوت دی اور اس سے ایون فیلڈ کے جو اپارٹمنٹ خریدے۔ تو بھائی آپ کو پتا تھا کہ ملک ریاض رشوت دے کر اگر اپارٹمنٹ خرید رہا ہے، یعنی ڈبل قیمت پر خرید رہا ہے، تو ملک ریاض کوئی 2 نمبری تو کر رہا ہے نا، پھر اس ملک ریاض کے ساتھ آپ کیوں ڈیل کر رہے ہیں؟ کل سے عمران خان کا حامد میر کے ساتھ ایک پرانا انٹرویو ہے، وہ بڑا وائرل ہے۔ اس میں انہوں نے کہا کہ جی ملک ریاض، عمران خان کہتے ہیں ملک ریاض لوگوں کو خریدتے ہیں، لوگوں کی قیمت لگاتے ہیں، اور عمران خان کی قیمت تو بہت تھوڑی لگائی ملک ریاض نے، بہت ہی تھوڑی۔ یعنی اس قیمت پر پاکستان کا ایک وزیر اعظم بک گیا، یعنی چندی چور جس کو کہتے ہیں نا وہ۔ میرا یہ موقف اپنی جگہ قائم ہے کہ جی دشمن مرے تھا خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا۔ خوشی والا معاملہ نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ جو لوگوں کو بیوقوف بنا رہے تھے عمران خان صاحب، آج ان کو جو سزا ہوئی ہے، جو سنائی گئی ہے، وہ کہہ رہے تھے، علیمہ خان کہہ رہی تھی وہ تو ہائی کورٹ میں سزا ختم ہو جائے گی، ہو سکتا ہے ختم ہو جائے، پتہ نہیں، لیکن میرٹ کے اوپر سزا ختم ہوتی مجھے نظر نہیں آ رہی۔ سائفر والا معاملہ اور تھا، یہ معاملہ اور ہے۔ وہاں ظاہر پولیٹیکل ایشوز تھے، یہاں پولیٹیکل ایشوز نہیں ہیں۔ یہاں پر پراپر کیس پلیڈ کیا گیا، ثبوتوں کے ساتھ رکھا گیا۔ صرف یہ تک عمران خان صاحب نہیں بتا سکے کہ وہ پیسہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں کیوں گیا، ملک ریاض کے اکاؤنٹ میں کیوں گیا، یہ تک عمران خان نہیں بتا سکے۔ سوال ہی بنیادی یہ تھا کہ آپ بتائیں نا، وہ پیسہ ٹھیک ہے، آپ نے وہ پیسہ ملک ریاض کا تھا، ملک ریاض نے جو کچھ کیا نواز شریف کے ساتھ، این سی اے نے نواز شریف کو تو کلیئر کر دیا، ان کے بیٹوں کو، ملک ریاض کو پکڑ لیا۔ تو جو پکڑا ہوا جو دھن تھا ملک ریاض کا، وہ جو پیسہ ٹوٹل بنتا تھا، وہ جو پاکستان واپس آنا تھا، وہ اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ کے بجائے سپریم کورٹ کے یعنی ملک ریاض کے اکاؤنٹ میں کیوں گیا؟ اس کا جواب کوئی نہیں ہے۔ نہیں، پیسہ تو پاکستان آیا نا، وہ اس طرح منہ بنا کر کہتے ہیں، اور پوری کی پوری پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ ریاست کو کیا نقصان ہوا ہے۔
ریاست کو 190 ملین پاؤنڈ کا نقصان ہوا ہے. 70-80 ارب بنتے ہیں, 70-80 ارب. کرپشن کا بگا اسکینڈل ہے یہ, چھوٹا اسکینڈل نہیں ہے. ریاست کا پیسہ تھا, ملک ریاض کو دے دیا, اور بڑا عجیب قسم کا نا مکارانہ چہرہ بنا کر سارے لوگ پی ٹی آئی والے پوچھتے ہیں کہ جی ریاست کو کیا نقصان ہوا. بھائی ریاست کو ہی نقصان ہوا تھا. بہرحال ہو گیا فیصلہ. اب عمران خان صاحب وہاں تھے عدالت میں. بشریٰ بی بی صاحبہ کو فیصلہ سنائے جانے کے بعد اپنا بھیج دیا گیا, گرفتار کر لیا گیا. طبی معائنہ ہوا, ان کو بھی اڈیالہ اور عمران خان صاحب کو نمبر الاٹ کر دیا جائے گا. ظاہر ہے پہلے پتہ نہیں کون سا نمبر تھا, لیکن پی ٹی آئی والوں نے ان کے لیے قیدی نمبر 804 کا نمبر بنایا, تو کوئی پتہ نہیں آج 420 کا نمبر مل جائے. ممکن ہے نا 420 بھی مل سکتا ہے. لیکن عدالت کی مجموعی کارروائی جج صاحب کے آنے کے بعد 7 منٹ چلی ہے, ٹوٹل 7 منٹ. جج صاحب آئے, بیٹھے, انہوں نے بڑا دبنگ انداز میں کہا کہ صحافیوں کو بلاؤ. سب بیٹھ گئے. جج صاحب نے کہا کہ سب سیٹل ہو گئے. انہوں نے کہا جی سب سیٹل ہو گئے. عمران خان صاحب پہلے آ گئے تھے, بشریٰ بی پہلے آ گئی تھی, بیرسٹر گوہر پہلے, سب پہلے آ گئے ہوئے تھے. اور جج صاحب نے فیصلہ سنایا, برخاست, چلے گئے جج صاحب. عمران خان صاحب کے ساتھ وہاں صحافیوں نے گفتگو کی. آج ہوا یہ کہ آج عمران خان صاحب کو ایک جو عیاشی حاصل ہوتی ہے نا, سوال کرنے والے وہ صحافی ہوتے ہیں جو یہ دیکھتے ہیں کہ عمران خان ناراض نہ ہو جائے. آج یہ بندوبست نہیں تھا. آج اس طرح کے صحافی بھی ہوں گے, لیکن آج گوہر بٹ وہاں پر تھا, رضوان رضی وہاں پر تھا, آپ نام سنتے جائیں. آج جواد فیضی صاحب وہاں پر تھے, آج جناب حسن ایوب وہاں پر تھے, عمران شفقت صاحب وہاں پر تھے. آج اس طرح وہ لوگ, وہ صحافی بھی تھے جو سوال کرتے ہیں. گوہر بٹ نے سوال کیا کہ چوری کے پیسے پر مسجد بنائی جا سکتی ہے, تو وہی جواب جو عمران خان صاحب نے دیا. بشریٰ بی بی صاحبہ کے متعلق سوال, انہوں نے کہا دیکھیں جی اپنا بے نظیر بھٹو اور مریم نواز تو سیاست کرتی تھی نا, اس لیے ان کے اوپر مقدمہ آتے, اس لیے وہ جیلوں میں بھیجی گئی. بشریٰ کون سی سیاست کر رہی ہے کہ اس کو جیل میں بھیجا گیا؟ یعنی یہ عمران خان صاحب کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو خاتون سیاست کرے وہ جیل جائے گی, اگر کوئی سیاست نہ کرے, بے شک وزیر اعظم کی بیوی بن کر, خاتون اول بن کر ہیروں کے ہار لیتی رہے, 5-5 کیرٹ کی انگوٹھیاں لیتی رہے, بے شک فرا گوگی کے ذریعے پورے کے پورے پنجاب کو کرپشن کی دکان بنا کر چلاتی رہے, بے شک خیبر پختونخوا میں آج اب تو خیر جیل چلی گئی نا, آج خیبر پختونخوا کے لیے عمران خان کی بہنیں کیا کہہ رہی ہیں, روبینہ خان نے کیا کہا ہے کہ وہاں جا کر دوبارہ اس نے کرپشن کی دکان شروع کر دی تھی, بازار گرم کر دیا کرپشن کا, وہاں نئی فرا گوگی مل گئی ان کو. یہ کوئی مخالف نہیں کہہ رہا ہے عمران خان کے, یہ روبینہ خان کہہ رہی ہے, عمران خان کی بہن, کہ وہاں پر اس کو ایک نئی فرا گوگی مل گئی. بھلا وہ کون؟ مشال یوسف سے. تو یہ کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ اگر آپ یعنی سیاست کون سی, خود الیکشن نہیں لڑ رہی, ادروائز ارسلان بیٹا اس کو غداری سے جوڑ لو, پی ٹی آئی کا پورا پروپیگنڈا کا نیریٹو بنا لیا. اب بشریٰ بی بی صاحبہ کو ایک رعایت دی گئی تھی, ان کی رہائی ہو گئی تھی ضمانتوں کے بعد, مقدمے ختم ہونے کے بعد یا بری ہونے کے بعد. لیکن بشریٰ نے غلطی یہ کی کہ بشریٰ لشکر لے کر اسلام آباد پہنچی. کچھ معاملات میرٹ پر ہیں اور کچھ معاملات ہوتے ہیں نا کہ خواتین کی وجہ سے چلیں رعایت دی جاتی ہے کہ چلیں یار ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ خواتین کو الگ کر لیں معاملات سے. لیکن بشریٰ بی بی نے جو حرکتیں کی, کیا کہا سعودی عرب کے متعلق اسلام آباد کی طرف چڑھائی سے پہلے, کہ ہم جب گئے تھے ننگے پاؤں تو باجوہ صاحب کو فون آنا شروع ہو گئے تھے کہ تم یہ کیا نمونہ اٹھا کر لائے ہو, ہم تو یہاں شریعت ختم کر رہے ہیں اور تم وہاں ایسے بندے کو لائے جو شریعت کا ٹھیکیدار ہے. تو وہ بشریٰ بی بی جو ہیں وہ جب اسلام آباد ہیں کہ جی میں تو آ کر اسلام آباد فتح کروں گی, اور پھر جس طرح دوڑی وہ بھی سب کو پتہ ہے. تو بشریٰ بی بی کو میرا خیال ہے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں رعایت مل گئی تھی, لیکن وہ عمران خان کی طرح اس نے وہی کیا, تھوڑا سا اپنا ریلیف لے کے اور اس ریلیف کو غلط استعمال کرنے کی اس نے کوشش کی. دوسری چیز, کل عمران خان صاحب جو ہیں بڑے پھولے نہیں سما رہے تھے, خوش ہو رہے تھے. تو انہوں نے آج سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ جی جو کچھ کر رہے ہیں یحییٰ خان کی طرح کر رہے ہیں, جس طرح یحییٰ خان کر رہے تھے, آج کا ڈکٹیٹر بھی وہی کر رہا ہے. آرمی چیف کی طرف اشارہ کیا. جو سوال ہوا کہ جی آج کا ڈکٹیٹر کون ہے, تو انہوں نے کہا حمید الرحمان کمیشن پڑھ لو, آپ کو پتہ چل جائے گا حمید الرحمان کمیشن میں جو کچھ کہا ہوا ہے, اور آج کا ڈکٹیٹر سب کو پتہ ہے کہ آج کا ڈکٹیٹر کون ہے. عمران خان صاحب جو ہیں
ان کے متعلق آپ کو بتاتے ہوں گے سمیع ابراہیم صاحب، عمران ریاض خان صاحب اندر سے باتیں کر کے جو ڈٹے ہوئے تھے، ہوشاش پشاش تھے، وہ خوش تھے. میں پڑھ رہا تھا کسی پی ٹی آئی کے کسی وکیل نے ٹویٹ کیا کہ عمران خان نے جج کو کہا کہ تو آپ نے گھبرانا نہیں، آپ بھی میری طرح قیدی ہیں. میں نے پوچھا تو اپنے دوستوں سے کوئی ایسی بات آپ نے سنی؟ انہوں نے کہا یار ہم نے نہیں سنی ایسا کوئی، کیونکہ ہم بالکل قریب بیٹھے ہوئے تھے، ایسی بات تو ہم نے نہیں سنی عمران خان کے منہ سے. لیکن یہ ہوا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ڈارک گرے کلر کا ایک مہنگا سا انہوں نے ٹراؤزر پہنا ہوا تھا اور مہنگی سی شرٹ، اس کے اوپر مہنگا سا انہوں نے سویٹر پہنا ہوا تھا اور بڑے مہنگے پتہ نہیں کتنے لاکھ کے ہوں گے جاگرس پہنے ہوئے تھے انہوں نے. چند دن پہلے میں سن رہا تھا کہ وہ سمیع ابراہیم صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ فقیر آدمی، درویش آدمی ہے، خستہ حال جاگرس عمران خان نے پہنے تھے پاؤں میں. وہ کہہ رہے ہیں بھائی ایک ایک چیز برانڈڈ پہنی ہوئی تھی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پیسہ بڑا ہے عمران خان کے پاس، برانڈڈ پہننا نہ پہننا وہ ایشو نہیں ہے. لیکن ایک چیز جو تھی وہ یہ کہ عمران خان صاحب گھبرائے ہوئے تھے، چہرے پر پریشانی تھی، ہوگی بھی، کیونکہ کل ان کو خوشی ملی تھی، کل ہی، کہ آرمی چیف نے ہمیں منہ لگانا شروع کر دیا اور وہ خوشی کل شام تک غارت ہو گئی. ظاہر عمران خان کو آج بتایا گیا ہوگا کہ بھئی اس پر تو آرمی چیف نے یہ کہہ دیا یا سیکورٹی سورسز نے یہ کہہ دیا کہ بھئی کوئی ایسی سیاسی بات نہیں ہوگی پی ٹی آئی کے ساتھ. خوشی تو غارت ہوگی، تو گھبرانا تو تھا عمران خان صاحب نے. سزا عمران خان صاحب کو پتہ تھی کہ یہ سزا ہونی ہے اور ممکن ہے کہ اب اس سزا کے بعد معاملات جو ہیں وہ حکومت اور پی ٹی آئی میں طے ہونے میں ذرا وقت زیادہ نہ لگے، کیونکہ میسج آ گیا نا کہ کہیں اور انڈر ٹیبل کوئی ڈیل نہیں ہونی، جو ہونی ہے مذاکرات کے ذریعے کریں. ایک میسج آ گیا ہوا ہے. تو عمران خان صاحب کل خوش تھے، آج گھبرا رہے تھے، لیکن یہ کوشش کر رہے تھے دکھانے کی عمران شفقت صاحب کے بقول کہ میں گھبرایا نہیں ہوا. لیکن چہرے پہ عیاں ہوتی ہے نا کہ آپ پریشان بھی ہیں لیکن آپ زبردستی مسکرا رہے ہیں، تو آپ چہرے پہ عیاں ہوتی ہے. بشریٰ بی بی صاحبہ نے کالے کلر کا وہی جو پہنتی ہیں لباس، عبایا اور وہ نقاب شقاب وہ پہنا ہوا تھا اور مسلسل ان کا وہ منہ چبا رہی تھی. تو پہلے شک یہ تھا کہ شاید وہ کچھ پڑھ رہی ہیں. انہوں نے کہا تھا نا کچھ دن پہلے کہ جی میں نے خود دیکھا، میرے سامنے جج تھر تھرا کر کانپ رہا تھا اور اس کو بخار ہو گیا جج کو، اور ایک جج کو کا تو بی پی 200 سے شوٹ کر گیا تھا اور وہ وہیں گر پڑا تھا. تو بشریٰ بی بی کچھ ان کا منہ چل رہا تھا. وہ پہلے یہ سمجھا گیا کہ شاید وہ کچھ پڑھ رہی ہوں گی. پھر انہوں نے عمران خان صاحب کو چوئنگم پیش کیا جو کہ عمران خان نے نہیں لیا. تو یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ انزائٹی ہوتی ہے نا، بندہ پریشان ہوتا ہے تو پھر کچھ نہ کچھ کھا رہا ہوتا ہے، ذرا پریشانی، کچھ ایکٹیویٹی. کوئی سموکر ہوتا ہے سگریٹ لگا دیتا ہے، لیکن عدالت میں سگریٹ نہیں لگ سکتا، اور بشریٰ بی بی ظاہر ہے سموکر نہیں ہوں گی. لیکن کوئی سموکر ہوگا سگریٹ. ہمارے استاد محترم سعید چودھری صاحب ایک منٹ کے بعد چائے منگواتے ہیں. اس طرح لوگ، میں بھی جب چائے بہت پیا کرتا تھا، سگریٹ بہت پیا، کب تو خیر سگریٹ چھوڑ دی. تو کوئی بھی اگر کام میں کوئی اسی مسئلے میں کہیں پھنس جائے بندہ تو سگریٹ میں سگریٹ لگا دے. تو انزائٹی، پریشانی کہ وہ چوئنگم چبائی جا رہی تھی، عمران خان کو دیا، عمران خان نے انکار کر دیا لینے سے، لیکن عیاں تھی چیزیں. اب جو اصل چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ گڑھے کھودو گے نا تو اس میں خود ہی گرو گے. بڑی ایک مشہور کہاوت ہے کہ ببول کے بیج بونے والوں کو بیر نہیں ملتا، ببول سے کانٹے ہی اگتے ہیں. پھول ایک خوبصورت سا ببول کا اگتا ہے، وہ اس موسم میں وہ اس وقت اس نے دھرتی کو لال پیلا کر دیا ہوتا ہے، لیکن کانٹا ہوتا ہے ببول کے درخت میں. جب اس کی ٹہنیاں سوکھ کے گرتی ہیں تو زمین پاؤں کانٹوں سے جو ہے وہ زخمی ہو جاتے ہیں. تو عمران خان صاحب نے جگہ جگہ پر کانٹے بوئے. تو پھر کانٹے بوئے ہیں تو پھر وہ اپنی پلکوں سے چننے پڑتے ہیں، اور عمران خان صاحب چن رہے ہیں. اس لیے میں سیاسی کارکنوں کو میری ایک گزارش ہے، بلے شاہ نے بڑی کمال کی تھی، میں نے پہلے بھی آپ کو گزارش کر چکا ہوں اسی ویلاگ میں، دشمن مرے تا خوشی نہ کریے. خوش نہیں ہونا، وقت ہر کسی پر آتا ہے. ایک زمانہ تھا پیپلز پارٹی پر اسی طرح کا وقت تھا. عمران خان کے تو معاملات اور ہیں، میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں. اس کے بعد وہی نواز شریف اس سے زیادہ مقدمات کا سامنا کر کے، اور ان کو سزائیں ہوئی. پیپلز پارٹی کو تو میرا خیال ہے بینظیر بھٹو کو ایک سزا ہوئی تھی، وہ تو بعد میں آڈیو لیکس میں دفن ہو گئی نا. میاں نواز شریف صاحب کی سزائیں پھر بعد میں جو مشرف کے دور کی تھی یا یہ والی تھی، وہ بعد میں کسی اور طریقے سے سیٹلمنٹ ہوئی. پھر عمران خان صاحب نے نواز شریف صاحب کو، آصف زرداری کو، سب کو جیلوں میں رکھا.
اور آج خود جیل میں، اور کسی کو نہیں پتا کہ عمران خان کب باہر آئیں گے۔ تو لہٰذا عمران خان کو اس کے کیے کی سزا بھگتنے دیں، افسوس ضرور کریں، خوشی نہ منائیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔